السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور دوستو، اب تک بات چل رہی تھی بہادر شاہ ظفر کے خلاف جس طرح کی سازشیں رچی گئیں اس کے بارے میں، اور پھر شہزادوں کی شہادت ہوتی ہے، بادشاہ ظفر پر بغاوت کا مقدمہ ہوتا ہے، اور اسی طرح کل ہم نے اخیر میں سنا تھا نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں۔ یہ غزل ہے۔ ہمارے مؤلف کتاب نے اس غزل کو بہادر شاہ ظفر کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن کل ہی مجھے پتہ چلا، میں نے خود سرچ کیا تو ریختہ کی ویب سائٹ پر آیا، اور دوسری جگہوں پر بھی میں نے کئی مضامین دیکھے جہاں پر صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ یہ غزل تو بہادر شاہ ظفر کی طرف منسوب کی جاتی رہی ہے، لیکن اصل میں یہ بہادر شاہ ظفر کی غزل نہیں ہے، یہ ہے اصل میں مضطر خیر آبادی کی غزل۔ تو پھر بہادر شاہ ظفر کی غزل کیا ہے؟ چلیے، ایک غزل تو بہت زیادہ مشہور ہے، مجھے تو اس کے بارے میں پتہ تھا، لیکن کتاب میں جو لکھی ہوئی تھی میں سمجھا ہو سکتا ہے وہ بھی انہی کی ہو، اس وجہ سے میں نے پہلے تحقیق نہیں کی، پہلے پتہ نہیں کیا، کیونکہ کتاب میں صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ لیکن پھر میں نے سرچ کیا اس وجہ سے کہ اس کے کچھ مصرے حذف تھے، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا، تو انہی مصروں کے لیے میں نے سوچا دیکھتے ہیں ان جگہوں پر کیا تھا، تو پتہ چلا وہ غزل تو بہادر شاہ ظفر کی ہے ہی نہیں، بلکہ وہ غزل مضطر خیر آبادی کی ہے، اور ریختہ کی ویب سائٹ پر بھی صاف صاف مضطر خیر آبادی کے نام سے ہی یہ غزل موجود ہے۔ تو چلیے آج پھر بہادر شاہ ظفر کی جو غزل ہے، بہت مشہور غزل ہے، اسے ہی پیش کر دیتے ہیں، اور یہیں سے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، یہاں پہ جی لکھا ہوا ہے، اکثر جگہوں پر میں نے دل دیکھا ہے۔ کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، بلبل کو پاس باں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو پاس باں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شادماں، ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شادماں، کانٹے بچھا دیے ہیں دل لالزار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سو گئے کنجے مزار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، 2 گز زمیں بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ یہ بہادر شاہ ظفر کی غزل ہے، اور اس میں جیسا کہ مصنف کتاب نے، ہمارے مؤلف نے صاف صاف لکھا بھی تھا کہ اپنی شاعری میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور ان کی غزل سے عیاں ہو جائے گا کہ باقی زندگی ان کی کتنی قسمہ پرسی میں گزری تھی۔ یہ جو الفاظ ہیں مؤلف کتاب کے، تو ٹھیک یہ الفاظ اس غزل پر صادق آتے ہیں جو حقیقتاً بہادر شاہ ظفر کی غزل ہے۔ یقیناً اس میں انہوں نے نالہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، کہ وہ کتنے بد نصیب ہیں کہ انہیں کوئے یار میں، یعنی اپنے حقیقی مقام میں جگہ بھی نہ مل سکی، اپنے ملک سے باہر کسی پرائے ملک میں دفن ہو رہے ہیں، کسی پرائے ملک میں ان کی وفات ہو رہی ہے۔ آج کا ہمارا پہلا عنوان ہے شہید مولانا فضل الحق خیر آبادی۔ مولانا فضل حق خیر آبادی کا کتنا بڑا کردار تھا جنگ آزادی کے سلسلے میں، اس کے بارے میں ہمارا آج کا پہلا عنوان ہے، آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ مولانا فضل الحق خیر آباد میں 1797 میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پیروکار ہندوستان میں ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے والد بھی مولانا صاحب کے شاگرد تھے۔ بادشاہ ظفر ان کی بڑی عزت کرتے تھے اور انہیں خاص حقوق حاصل تھے۔ محل کے اندرونی سازشوں سے وہ بخوبی واقف تھے، بادشاہ کو آگاہ بھی کرتے رہتے تھے، بادشاہ کو گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن انقلاب کی لپٹوں نے انہیں بھی جھلس ڈالا تھا۔ انگریزوں نے مولانا صاحب فضل الحق کو بھی گرفتار کر لیا تھا، ان پر بھی بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا تھا، انہیں حبس دوام کی سزا دی گئی تھی۔ انڈمان میں ہی جیل کے اندر وہ شہید ہو گئے تھے۔ جیل میں ہی انہوں نے سورہ
ہندیہ نامی کتاب لکھی تھی۔ یہاں پہ دیکھیے ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے سین سے سورہ ہندیہ، ہندیہ الف سے لکھا ہوا ہے، لیکن اصل میں ہے السورۃ الہندیہ، اور یہ سا سے ہے، اور یہ کتاب اصل میں ہے عربی میں، اور اس کا اردو ترجمہ بھی باغی ہندوستان کے نام سے شائع ہو چکا ہے اور موجود ہے، دستیاب ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ مشہور کتاب کاغذ کے ٹکڑوں پر کوئلے سے لکھی تھی اور خفیہ طریقے سے اسے اپنے لڑکے مولانا عبدالحق خیرآبادی کے پاس بھیجی تھی۔ اس کتاب میں غدر کے سچے حالات درج ہیں۔ مولانا عبدالحق نے تمام کاغذی ٹکڑوں کے کئی مسودے تیار کیے جو کہیں کہیں قدیم کتب خانے میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اور پھر اگلا عنوان ہے شہید محمد حسین۔ محمد حسین مجھولی اتر پردیش کا بڑا تعلقہ دار تھا۔ انگریزوں کی نیت کو اور ان کے ناپاک ارادوں کو محمد حسین اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اسے اس وجہ سے انگریزوں سے سخت نفرت تھی۔ ان کے پاس اپنی تھوڑی فوج تھی، لیکن لڑائی میں کام آنے والے اچھے اسلحے نہیں تھے، اور نہ ہی فوج کو لڑائی کی کوئی تربیت تھی۔ صرف ہمت ہی تھی، مگر صرف ہمت سے میدان کارزار میں کام چلتا نہیں ہے۔ ہمت کے ساتھ اچھے اسلحے کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ آخرکار لڑائی میں وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا، اور 26 دسمبر 1857 کو لڑتے ہوئے اس نے شہادت پائی تھی۔ اس بات کو بار بار اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انگریزوں کے ساتھ ان گنت لڑائیاں لڑی گئی تھیں، لیکن سب کا ایک ہی حشر ہوتا تھا، کیونکہ سب لڑائیوں کے ہارنے کے وجوہ ایک جیسے تھے۔ اگر سبھی زمیندار، راجے اور نواب مل کر پورے اتحاد کے ساتھ ایک بڑی طاقت بن کر لڑے ہوتے تو بہت ممکن تھا کہ ہم غلامی سے جلد نجات پا جاتے۔ افسوس آپسی پھوٹ اور سازشوں نے ہی انگریزوں کے پیر مضبوط کرنے میں مدد دی۔ اس کے بعد ایک نوٹ لکھی ہوئی ہے، ضروری نوٹ، مندرجہ ذیل کے حالات بلیٹنر ویکلی بمبئی کے شکریہ کے ساتھ۔ 4 عنوان دیے گئے ہیں، 4 لوگوں کے نام دیے گئے ہیں، 4 شہیدوں کے، اور ان کی کوششوں کو آگے لکھا گیا ہے۔ تو ان کے جو تذکرے آ رہے ہیں، یہ جو اخبار تھا ویکلی، ہفتہ واری، یہاں سے اخذ کیے گئے ہیں، تو اسی کے شکریہ کے ساتھ نام درج کر رہے ہیں کہ یہ 4 لوگ کون ہیں۔ پہلے لیاقت علی خان، ان کی شہادت ہوئی تھی جولائی 1857 میں۔ دوسرے نمبر پر ہیں احمد یار خان، ان کی شہادت ہوئی تھی 18 اپریل 1857 کو۔ تیسرے نمبر پر ہیں نظام علی خان، ان کی شہادت ہوئی تھی 26 اپریل 1857 کو۔ اور پھر چوتھے نمبر پر ہیں حافظ مولوی احمد اللہ شاہ، ان کی شہادت ہوئی تھی 19 جون 1857 کو۔ چلیے سب سے پہلا نام کون ہے؟ شہید مولوی لیاقت علی خان، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مولوی لیاقت علی خان تھے تو مولوی اور ایک اسکول میں پڑھاتے تھے۔ مولوی لیاقت علی خان تھے تو مولوی اور ایک اسکول میں پڑھاتے تھے، مگر وہ پیدائشی انقلابی تھے اور انگریزوں کی غلامی انہیں ہرگز پسند نہ تھی۔ ان کی حب الوطنی مشہور تھی اور اسی کی تعلیم وہ بچوں کو بھی دیا کرتے تھے۔ جب ہندوستان میں جنگ آزادی اپنے مقررہ وقت 31 مئی 1857 سے پہلے ہی 1857 کے پہلے ہی 10 مئی کو میرٹھ چھاؤنی میں شروع ہو گئی تو مولوی صاحب خاموش نہ رہ سکے اور وہ بھی سر پر کفن باندھ کر میدان جنگ میں کود پڑے۔ الہ آباد کے قرب و جوار میں بہت سے مسلمان تعلقہ دار اور زمیندار تھے جو غدر کے زمانے میں خود مختار ہو جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے مولوی صاحب کو ہی اپنا رہنما بنایا اور دہلی کے بادشاہ ظفر کا انہیں نمائندہ مقرر کیا۔ مولوی صاحب خوش تھے کہ انہیں ملک کی خدمت کرنے کا اور اپنے دیرینہ ارمان پورا کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ مولوی صاحب کی وطن پرستی اور ولولہ انگیز تقریروں کا ہی اثر تھا کہ سرکار کی 6ٹی رجمنٹ باغی ہو گئی۔ انگریز الہ آباد کے قلعے میں محو رقص و سرود تھے۔ جب انہیں اس امر کی خبر ملی تب تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی سرک گئی، کیونکہ ان کی وفاداری کا انہیں بالکل یقین تھا۔ جن پتوں پر انہیں بھروسہ تھا، جب وہی پتے ہوا دینے لگے تو ان کا گھبرانا لازمی تھا۔ مولوی صاحب کی انقلابی تلوار کی زد میں آ کر کوئی بھی انگریز زندہ نہ بچا۔ انگریز جبکہ الامہ الامہ پکار رہے تھے، مجاہد آزادی بہادر شاہ ظفر کی جے بول رہے تھے۔ اس جنگ میں میواتیوں نے بھی بڑی بہادری دکھائی تھی۔ انہوں نے باغیوں کا ساتھ بھی دیا تھا۔ ان کے پاس ہمت کی نہیں بلکہ لڑائی کے لیے اچھے اسلحے کی کمی تھی، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اسی لیے وہ ناکامیاب رہے۔ انگریزوں نے اپنی سکھ اور گورکھا فوج کی مدد سے پہلے الہ آباد کو لٹوایا اور بعد ازاں آگ بھی لگا دی تھی۔ کٹنے اور مرنے کے لیے وہ دیسی فوج کو ہی سامنے رکھتے تھے اور ان کا توپ خانہ ان کے عقب میں چلتا تھا۔
اپنے ہی بھائیوں نے جب انگریزوں کا ساتھ دیا تو مولوی صاحب نے خسرو باغ سے اپنا کیمپ اکھاڑ دیا اور 17 جون 1857 کو آخری جنگ لڑ کر وہ کچھ باغیوں کے ساتھ لکھنؤ چلے گئے اور وہاں وہ باغی بیگم حضرت محل کی فوج کے سپہ سالار ہو گئے اور وہیں پھر انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے انہوں نے شہادت پائی تھی۔ شہید وطن مولوی لیاقت علی زندہ باد۔ اگلا عنوان ہے شہید احمد یار خاں۔ شہید احمد یار خاں افغان پٹھان تھے۔ ان کا خاندان 1857 کے غدر سے بہت پہلے ریاست رامپور میں آ کر بس گیا تھا۔ یہ خاندان جنگجو تھا۔ ریاست کے نواب نے اس خاندان کے لوگوں کی بڑی عزت کی اور انہیں اپنی فوج میں عہدے دیے اور ان کی گزر اوقات کے لیے ریاست کا کچھ حصہ بھی دے دیا۔ نواب صاحب نے احمد یار خاں کو شاہجہاں پور کی تحصیل جلال آباد کا تحصیلدار بنا دیا۔ احمد یار خاں جتنے لائق حکمراں تھے اتنے ہی وہ وطن پرست بھی تھے۔ ایام غدر، جسے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کہنا چاہیے، احمد یار خاں نے بڑی بہادری کے کام کیے تھے اور شہرت حاصل کی تھی۔ جس وقت انگریزی فوجیں فتح گڑھ اور فروخ آباد کے شاہراہ پر دریائے گنگا کو عبور کر کے جلال آباد کی طرف بڑھنا چاہتی تھیں، تبھی احمد یار خاں نے انہیں جا روکا تھا۔ دونوں طرف سے خوفناک لڑائی ہوئی تھی۔ احمد یار خاں کی فوجوں نے فرنگیوں کے بہت سے سپاہیوں اور عہدیداروں کو بجپوریا گھاٹ پر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن قرب و جوار کے چندیل راجپوت غدار نکلے۔ انہوں نے احمد یار خاں کی کوئی مدد نہیں کی اور انگریزوں کی مدد کی۔ اس غداری کے باعث احمد یار خاں جنگ ہار گئے، اور اگر ان چندیل راجپوتوں نے کہیں احمد یار خاں کا ساتھ دیا ہوتا تو انہوں نے سبھی انگریزوں کو دریا میں ڈبا دیا ہوتا، لیکن کچھ میر جعفروں نے انہیں گرفتار کرا دیا۔ انگریز احمد یار خاں کو گرفتار کر کے جلال آباد کے قریب فوجی چھاونی میں لے گئے۔ فوجی عدالت نے اس کو پھانسی کا حکم سنا دیا۔ سزا سنا دیے جانے کے بعد فوجی افسر نے ان سے سوال کیا، کیا تم اپنی جاں بخشی کے لیے معافی مانگنا قبول کرتے ہو کیونکہ تم ایک بہادر ہو؟ لیکن اس قوم پرستے نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ جواب سن کر حاکم آگ بگولا ہو گیا۔ انہیں ایک بورے میں بند کرنے کا حکم دیا۔ اس بورے کو جلال آباد کے قریب ایک آم کے پیڑ سے لٹکا دیا گیا۔ بورے میں بندھی رسی کو کئی بار اوپر نیچے کھینچ کر پٹخیاں دی گئیں۔ اس وقت تک اسے زمین پر پٹکتے رہے جب تک ان کا دم نہیں نکل گیا۔ وہ منحوس تاریخ اپریل ماہ 1857 کی 18 تھی۔ وحشی انگریزوں نے جلال آباد کی ان کی کوٹھی کو اور کل قصبہ کو جلا کر خاک کر دیا تھا۔ شہید نظام علی خاں۔ شہید نظام علی خاں کے بزرگ افغانستان سے آ کر شاہجہاں پور میں مقیم ہو گئے تھے۔ اس خاندان کے لوگوں نے قرب و جوار کے تعلقہ داروں کو مغلوب کر کے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ نظام علی 1800 میں شہباز نگر میں پیدا ہوئے تھے جو شاہجہاں پور کے قریب ہے۔ نواب نظام علی خاں ترین قبیلے کے شہید نواب دلیر خاں کی تیسری پیڑھی میں سے تھے۔ یہ بہت خوبصورت اور توانا تھے۔ پہلوانی کا بھی شوق تھا۔ انگریزی فوجیں کانپور کو فتح کرنے کے بعد شاہجہاں پور کی طرف بجپوریا کے گنگا گھاٹ سے ہو کر بڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے ان کو آگے بڑھنے سے روکا۔ 25 اپریل 1857 کو جنگ چھڑ گئی۔ انگریزوں کی کمک کے لیے بریلی اور کانپور سے فوجیں آ گئیں۔ 26 اپریل کو پھر خوفناک لڑائی ہوئی۔ ہزاروں کی تعداد میں دونوں جانب سے فوجی مارے گئے۔ شام ہو جانے پر لڑائی بند ہو گئی۔ اب نواب صاحب اپنی زخمی فوجی جوانوں کو دیکھنے گئے۔ کسی ایک غدار جاسوس نے یہ خبر انگریز جنرل تک پہنچا دی تو اس نے عہد شکنی کی، پھر گولے برسانا شروع کر دیا۔ ایک گولہ نواب صاحب کو لگا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ محترم حضرات اور دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔